السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیہ نمبر 146 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، مگر ان منافقین میں سے جن لوگوں نے توبہ کی اور وہ نیک ہو گئے اور انہوں نے اللہ کا دامن پکڑ لیا اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیا، فاولئک مع المؤمنین، سو وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ان قریب اللہ مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو معزز سامعین، اس سے قبل والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی چند برے اوصاف کو بیان فرمایا، اور اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ کیا ہے۔ گویا کہ یہ آیت کریمہ حقیقتاً منافقین کے حق میں نازل ہوئی کہ رائے راست پر وہ کیسے آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق سے 4 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ الا الذین تابوا، کہ منافقین اپنے نفاق سے توبہ کر لیں اور خالص دل سے رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ دوسری شرط اللہ نے بیان فرمایا کہ واصلحوا، کہ محض زبان سے توبہ کافی نہیں ہے بلکہ کردار کو درست کرنا ہوگا اور اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ واعتصموا باللہ، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پختگی سختی کے ساتھ عمل کرنا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، دین میں اخلاص پیدا کریں، یعنی عمل صرف اللہ کے لیے ہو، نہ دکھاوے کے لیے نہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے۔ تو ان 4 شرطوں پر عمل کریں گے تو اس کی جزا کیا ہوگی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ حقیقی مومنین کے ساتھ ان کا شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے گا اور انہیں مومنین کے اجر میں شامل فرمائے گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیہ نمبر 147 میں فرماتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تمہیں عذاب دیکھ کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور خالص ایمان لے آؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ شکر کی جزا دینے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اس کا آیت کا تعلق بھی پیچھے سے ہے، یعنی منافقین سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا تو کیوں دے گا، اس کا مدار کس پر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ جو عذاب دے گا اس کا مدار جو ہے صرف کفر پر ہے، نفاق پر ہے، اور کسی چیز پر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا اس سے جو ہے اس کا غضب و غضب ٹھنڈا ہوگا، اس سے کوئی نفع حاصل ہوگا؟ نعوذ باللہ، ایسے کوئی بات نہیں۔ یہ باتیں تو دنیاوی بادشاہوں میں پائی جاتی ہیں کہ وہ کسی کو مجرم کو سزا دیتے ہیں تو انہیں تسکین حاصل ہوتی ہے، انہیں سکون میسر آتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ کسی کو عذاب کیوں دے گا؟ کیونکہ اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور وہ کسی کو بلا وجہ عذاب دیتا بھی نہیں۔ اس کا اصول کیا ہے؟ وہ عدل ہے، یعنی عذاب صرف ان کے لیے ہے جو کفر، نفاق اور سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی ایمان لاؤ، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرو اور اطاعت کرو، تو اللہ کے یہاں جو ہے تمہاری بھی عزت ہے اور نجات تمہارے لیے مقدر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، 2 صفت کو اللہ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ شاکر بھی ہے، علیم بھی ہے۔ یعنی شاکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جو ہے
تھوڑے سے عمل پر بھی اگر بندہ کرتا ہے تو اسے قبول کرتا ہے، اور اس قدر اس پر احسان فرماتا ہے کہ تھوڑا عمل تھوڑا ہے لیکن اجر جو ہے عظیم عطا فرماتا ہے، بہت بڑا عطا فرماتا ہے۔ اور علیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیتوں اور اعمال سے پوری طریقے سے باخبر ہے۔ تو ان آیت میں بتایا گیا کہ نفاق کی جو سزا ہے، چونکہ وہ کفر ہے، بہت سخت ہے، مگر جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اخلاص کے ساتھ دین پر قائم رہے تو اس کا شمار مومنین کے ساتھ ہوگا اور اجر عظیم بھی پائے گا۔ تو آیا نمبر 146 اور 147 کو اگر دونوں ملا کر ہم خلاصہ نکالیں تو ہمارے لیے اس میں کیا پیغام مل سکتا ہے؟ تو دیکھیں کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی شرط لگائی کہ عمل کے بغیر اصلاح ممکن نہیں، اور پھر عمل ہو بھی تو کیسے؟ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، یعنی عمل صرف مقصد دنیاوی مقصد نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور پھر جو ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے شکر کرنے کا حکم دیا ایمان لانے کے بعد، اس لیے کہ معافی اور جو ہے جنت جو ہے یہ اللہ کی ایک عطا ہے، لیکن جو ہے شکر گزاری جو ہے اس کی طرف راستہ کھولتی ہے، اور بندہ جو ہے شکر سے جو ہے اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ اس کی اصلاح ہوتی ہے شکر سے۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ ہم جو بھی عمل کریں، نیک عمل، نماز ہو کیا، زکوٰۃ ہو کیا، کوئی بھی عمل ہو نیک عمل، ہم اس کو جو ہے رسمی طور پر نہ کریں بلکہ اس کو خالص اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت سمجھ کر کریں۔ اور پھر جو ہے کوئی بھی اللہ کی نعمت ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر نعمت کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اور مشکل بھی ہو تو ان مشکلات میں بھی شکر ادا کرنا سیکھیں، تاکہ جو ہے تمہارے اندر صبر اور استقامت پیدا ہو، اور کوئی بھی عمل ہو اس میں مقصود جو ہے رضا الہی بنائیں، اور صرف دنیاوی فائدہ مد نظر نہ رکھیں۔ اور شکر ادا کرنے کی عادت بنانے سے آدمی کا دل نرم ہوتا ہے اور انسان جو ہے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے۔ آگے آیا نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ تو معزز سامعین، الحمدللہ 5 سپارہ ہماری تفسیر کا مکمل ہوا، اب لا يحب اللہ الجہر جو ہے یہاں سے 6واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بری بات کا اعلان کرنا، یعنی اس بات کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کسی کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرنا، جیسے کسی کی غیبت کر کے یا کسی کی چغلی کر کے یا کسی اور طریقے سے۔ تو اس کا شان نزول مفسرین نے 2 نقل کی ہیں، ان میں سے پہلا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص ایک قوم کا مہمان ہوا، تو انہوں نے اس کی میزبانی اپنے انداز میں کی، لیکن اسے اچھا نہیں لگا مہمان کو، تو کیا کیا، وہاں سے نکلا، لوگوں کے سامنے جا کر جو ہے ان گھر والوں کی شکایت کرنا شروع کیا۔ تو ایک طریقے سے مہمان بھی بنا اور پھر جو ہے وہاں سے نکلنے کے بعد برائی بھی کی، تو اس طریقے کی برائی سے منع کیا گیا۔ اور پھر دوسرا شان نزول یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک شخص آیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں زبان درازی کرنے لگا، بہت کچھ کہا۔ صدیق اکبر بڑی دیر تک خاموش رہے مگر وہ شخص باز نہیں آیا، تو آپ نے کیا کیا، ایک مرتبہ اس کو جواب دے دیا۔ جو ہی جواب دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ صدیق اکبر تعجب سے سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص مجھے مسلسل برا بھلا کہتا رہا لیکن آپ نے کچھ نہیں فرمایا، لیکن میں نے جب ایک مرتبہ جواب دیا آپ اٹھ کھڑے ہوئے، بات کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا جب تک تم خاموش تھے، اور جو ہی تم نے جواب دے دیا تو وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ اب شیطان یہاں آ گیا، اس لیے جہاں شیطان ہو میں وہاں بیٹھ نہیں سکتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عام حالت میں
بھی آدمی کو کسی کے تعلق سے برا بولنا یا برائی کرنے سے منع کیا گیا۔ شان نزول سے بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی اگر خاموش رہے گا تو اس کی تائید کے اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے۔ جو ہی آدمی خود بھی اس کا جواب دینا شروع کرتا ہے تو فرشتہ چلا جاتا ہے۔ اب برائی کرنے میں جو ہے، برائی میں گالی بھی ہے، غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے جو فرمایا اس پر اگر غور کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بندہ ان برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ ہی اسے گالی دیتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، آپس میں گالی دینے والے دو شخص جو کچھ کہیں اور اس کا وبال ابتدا کرنے والے پر ہے، جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے۔ تو بری بات کا اعلان کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو اجازت دی ہے۔ اور عموماً لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اللہ ماشاء اللہ زندہ تو زندہ، مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بھی تنبیہ فرمایا کہ تم اپنے فوت شدہ لوگوں کی نیکیاں بیان کرو اور ان کی برائیوں کو ذکر کرنے سے باز رہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو فوت شدہ ہیں خصوصاً ان کی برائیاں بیان نہ کریں۔ اور پھر جو برائی ہے، ہم برائی جو بیان کرتے ہیں تو ہم محسوس نہیں کرتے کہ ہم جو برائی کر رہے ہیں وہ حقیقت میں ہے کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معلوم کرنے کا ایک طریقہ بھی بتایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ و رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے بھائی کے اس وصف کا ذکر کرو جس کو ناپسند کرتا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، آپ بتائیں اگر میرے بھائی کے اندر وہ عیب ہے، وہ برائی ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں تو سرکار نے فرمایا، اگر تمہارے بھائی میں وہ عیب ہے جو تم بیان کر رہے ہو تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو تب تو بہتان ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صفیہ جو امہات المؤمنین میں سے، چونکہ وہ چھوٹے قد کی تھی تو ان کے قد کے تعلق سے بات کہا کہ وہ جو ہے اتنے ہیں، یعنی قد چھوٹا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہنے پر آپ نے فرمایا، تم نے ایسا کلمہ کہا ہے اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا سارا پانی آلودہ ہو جائے، گندا ہو جائے۔ تو آپ خود سوچیں کہ ہم جو ہے بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں، برائی بھی کر جاتے ہیں، بہت ساری تہمت بھی باندھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کہ بندہ ان گناہوں کو کرتا ہے تو اس پر عذاب کیا ہے، اس کو بھی بیان فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا جس کے جو ہے ناخن پیتل کے تھے، جس سے وہ اپنے چہرے سینے کو کرچ رہا تھا۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، دوسروں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی بے عزتی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مومن بھائی کا عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا اور اس پر رحم کرے گا۔ اور پھر جو ہے ان ساری احادیث کا جو ہے ایک مرکزی پیغام وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت کرے، اسے ذلت سے بچائیں۔ یہ دین کا ایک جو ہے اہم فریضہ ہے اور ذمہ داری ہے۔ تو ایک حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو اس مقام پر رسوا کرے جہاں اس کی عزت خطرے میں ہو اور اسے مدد کی ضرورت ہو تو اللہ اس شخص کو بھی اسی جگہ پر ذلیل کرے گا جہاں چاہے گا کہ وہ اللہ کی مدد اسے حاصل ہو۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان دوسری کی عزت کی حفاظت کرے گا
تو اللہ تعالیٰ بھی اس مقام پر اس کی مدد فرمائے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی سخت ضرورت ہو۔ تو ان احادیث سے یہ اصول سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت یہ واجب ہے، یعنی ایسے موقع پر جب کسی مسلمان کی بے عزتی یا ظلم ہو رہا ہو اس کی حمایت کرنا دین کی اہم ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور پھر اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی کہ مظلوم کو اجازت دی گئی کہ وہ ظلم کو بیان کرے، یعنی مظلوم حاکم کے سامنے ظالم کے ظلم کو بیان کرے، یہ اس بات کی اجازت ہے۔ اور جہاں تک دوسرے برائی کر کے دوسروں کی عزت کو مجروح کرنا ہے تو یہ سخت حرام ہے۔ اگر غفلت میں بھی یا جان بوجھ کر بھی ہم میں سے کسی سے اگر یہ بات سرزد ہوں تو اللہ تعالی ہم کو ایسے گناہ سے بچائیں اور جو ہے نیکی کے راہ پر گامزن فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔